سردی اتنی زیادہ سردی 7:43 صبح کے سردی اتنی اور موسم کھلا چٹا صاف مطلب آسمان چٹا صاف ہو رہا ہے کھلا پڑا ہوا ہے اور دور دور تک کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ سورج نظر آ رہا ہوگا لیکن سردی ہاں 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 کمال کی. ویسے سردی کی واپسی کیسے ہو گئی ہیں؟ ابھی تو گرمی ہو گئی تھی اچانک کل پرسوں شدید والی گرمی بھی ایکسپیرینس ہوئی پھر سردی آ گئی شدید واپس. یہ ہوتا ہے کیا ہے اصل میں جو بادشاہ سلامت ہے نا وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ آنن فانن ہو جاتا ہے. محکمہ موسمیات والوں کی پیشن گوئیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف ڈھگوسلے مارتے رہتے ہیں بیٹھ کر. ان کو جھوٹ بولنا بکواس کرنا فضول باتیں کرنے کا بس شوق ہے. میں تو یہی کہوں گا سردی ہو رہی ہے جی فلانا ہوگا پھر اچانک ان کے دعوے آ جائیں گے سردی کی واپسی ہو گئی انٹری ہو گئی فلانا ہو گیا ڈھماکے ہو گیا. تب ایسے نہیں ہوتا نا. تبدیلی کر کون رہا ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. کیا وشنو نے کیا ہے ایسا؟ کراچی میں سردی کی انٹری وشنو نے بھیجی ہے؟ بھائی سردی ہو یا گرمی ہو یہ تو اللہ کے ارادے پہ ہوتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا تو ٹھنڈ بڑھا دی, اللہ نے ارادہ کیا تو سردی کم ہو گئی, اللہ نے ارادہ کیا بادل آ گئے, اللہ کا ارادہ ہوا تو بادل چلے گئے. یہ تو اللہ کر رہا ہے. بس میں تو یہی بتا رہا ہوں کافروں کے جڑے خدا تو نہیں کر رہے. رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے کی اوقات نہیں کہ وہ ایسا کر سکے. یہ اتنے ان محکمہ موسمیات والوں کو سمجھ بھی نہیں آتا. یہ سائنس کے بالشتی ہے, سائنس کی کتابیں پڑھنے والے, ڈگریاں چاٹنے والے ہیں اور اس کے بعد بکواس کرنے والے. ان کی پیشن گوئی ان کے منہ پہ مارتا ہے اللہ کہ رکھو اپنے پاس. ان کی پیشن گوئیاں تو ان کے اندر گھسیڑ دی جاتی ہیں کہ تمہاری یہ پیشن گوئیوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. بالشتیوں جو تم بکواس کرتے رہتے ہو نا کہ آج گرمی ہو جائے گی آج سردی ہو جائے گی اور پھر یو ٹرن پڑتا ہے اس کا, وہ یو ٹرن نہیں ہوتا, اللہ کا حکم ہوتا ہے. پوری بات نہیں بتائیں گے یہ کبھی بھی. یہ بغیرت صرف اپنے چینل چلاتے رہیں گے. ان کو ریٹنگ چاہیے, ان کو پیسہ چاہیے, ان کو بغیرتیاں چاہیے, ان کو دولت چاہیے, شہرت چاہیے, بس اپنے اسٹیٹس چاہیے. ان کو ٹی آر پی اور پتہ نہیں کون کون سے ننگے ناچ چاہیے ان کے چینلوں پہ چلتا ہے. لیکن یہ اللہ کا نام نہیں استعمال کریں گے. ان کی موت پڑتی ہے اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے. ان کے شیطانوں کو موت آ جاتی ہے. ان کے چینلوں میں کام کرنے والے جو کفار بیٹھے ہوئے نا, منافقین جو بیٹھے ہوئے, جو ایتھسٹ ہیں, ان کو بھی موت پڑ جاتی ہے اللہ کے نام سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں موسم خود بخود بدلتا ہے. یہ تو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, یہ تو خود بخود ہوتا ہے. یہ بارش طوفان ابے اللہ کے ارادہ نہ ہو نا بارش کا قطرہ آسمان سے زمین پہ گر نہیں سکتا. اتنے پریکٹیکل کر کے دکھا چکا ہوں میں. پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیا تھا اللہ نے. کب؟ جب میں نے کام شروع کیا تھا. محکمہ موسمیات کے دعوے بکھر گئے تھے. ان کے دعوے تھے بارش ہوگی, یہ ہوگا, طوفان آئے گا, فلانا ہوگا, ڈھماکہ ہوگا. گھنٹہ کچھ نہیں ہوا, ایک قطرہ نہیں ٹپکا زمین کے اوپر. ان کے دعوے تھے بارشیں نہیں ہوں گی, گرمی رہے گی, شدت رہے گی, فلانا رہے گا, ڈھماکہ رہے گا. اور جب میں میدان میں کھودا اور میں نے کام شروع کیا تو طوفان چل گئے, آندھی چل گئی, بارشیں آ گئیں اور ان کے دعوے پھر زمین پہ بکھر گئے. جولائی 2021 ایک ایسا مہینہ ہے تاریخ کے اندر, تاریخ انسانی میں ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ایک مہینے تک لیجنڈ نے دکھایا پریکٹیکل طور پر کہ پورے شہر کا موسم لیجنڈ کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا. وہ ارادے کر رہا تھا اور اللہ کا حکم سے کام ہو رہا تھا. یہ اللہ نے دکھایا تھا کہ اس کا بندہ ارادے کر رہا ہے اور اللہ کے حکم سے کام ہو رہے تھے. ہے کسی کافر میں دم جو میرا مقابلہ کر لے سوشل میڈیا پہ کبھی بھی زندگی میں آ کر وہ پورے ایک مہینے تک اپنے شہر کا موسم کنٹرول کر کے دکھا دے, میرے مقابلے پر آ جائے اور ثابت کر دے کہ اس کا جھوٹا مذہب سچا ہے. میں نے تو اسلام کی طرف سے آگے کیا یہ کام. میں اسلام کی سچائی پہ کھڑا ہوں اور میں اللہ واحد القہار کے پرچار کرتا ہوں. میں اس کا پروموٹ کرتا ہوں, اس کی مارکیٹنگ کرتا ہوں, اس کے بارے میں بتاتا ہوں, اس کے اسلام کے حوالے سے ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہوں. میں کرتا ہوں, ہاں یہ کام میں کر رہا ہوں. کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے, کسی کے پچھواڑے میں زیادہ آگ لگتی ہے تو لگے. جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے تب پچھواڑوں میں کسی کی آگ نہیں لگتی. بغیرت بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, سانپ سونگ رہے ہوتے ہیں بغیرتوں کو. اور جب لیجنڈ کام کرتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے اور سیدھی بات کر دیتا ہے یا تمیز میں بھی بات کرتا ہے تو باقی کافروں کی اور منافقین کے پچھواڑوں میں آگ نہیں, آگ کے انگارے برسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا نام کیسے لے کر آ گیا ہے. اور یہ اللہ کے گستاخوں کو بڑی آگ لگتی ہے جب لیجنڈ کے ذریعے سے وہ کارنامے سر انجام ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کی گرمی نہیں بڑھائی تھی, لیجنڈ نے آگے کراچی کی گرمی بڑھوا دی, اور ایسی بڑھوا دی کہ کراچی والے بلک اٹھے تھے کہ یہ گرمی کا عذاب پہنچا کیسے. لیجنڈ نے کیا تھا نا کام اور اللہ کے حکم سے ہو گیا تھا. تو ایسے ہوتا ہے کام. تو مذاق اڑا رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کا
کہ وہ کشتی نہیں اکھاڑی تھی، کشتی نہیں نکالی تھی، ڈوبی ہوئی بارات نہیں نکال سکے تھے. لیجنڈ نے سمندر میں دھسی ہوئی ریگستان وہ سب سی ویو کے اوپر ہینگ ٹونگ کا پورا دھسا ہوا جہاز باہر نکال دیا تھا. اللہ کی مدد سے نکالا تھا نا. نیچر کا بادشاہ تو اللہ ہے. ورنہ زمین کے اندر سے جہاز باہر کیسے آ گیا تھا جب مشینیں کام نہیں کر رہی تھیں، مشینیں جام پڑی تھیں، ٹوٹ رہی تھیں، رسیاں ٹوٹ رہی تھیں، مشینیں فیل ہو گئی تھیں. تو لیجنڈ کی انٹری پہ ہی کیسے چل پڑا جہاز؟ انجن بھی ٹھیک ہو گیا اچانک لیجنڈ کے پہنچتے ہی. لیجنڈ سی ویو پہ گیا، انجن ٹھیک ہو گیا جہاز کا. 1 مہینے سے خراب پڑا تھا، ہو کے ہی نہیں دے رہا، رسیاں ٹوٹ رہی تھیں. لیجنڈ پہنچا تو رسی سے جہاز بھی کھنچ گیا. موسموں سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، جب لیجنڈ پہنچا تو موسموں میں بھی تبدیلی آ گئی، اور جی وہ پانی بھی ٹھیک ہوا، اور جی ہوا بھی ٹھیک ہوئی، اور ساری چیزیں ایسی توازن میں آئیں کہ جہاز نکالنے میں مدد کر دی. ورنہ وہ سب بکھر رہے تھے ان کے. کدھر گئی تھی سائنس؟ تیل لینے چلی گئی تھی ساری سائنس. فزکس کے لاس کہاں پہ تھے تب؟ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی نے مردے زندہ نہیں کیے تھے. لیجنڈ نے کام شروع کیا، لیجنڈ نے کوشش کی تو اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہونا شروع ہو گئے. لیجنڈ کی اور شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ زمین کو نہیں دیکھتے تھے. لیجنڈ کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مردے زندہ ہو گئے، اور وہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے. لیجنڈ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے زمین کو دیکھ سکتا ہے. اتنی ٹیکنالوجی تو لیجنڈ کے پاس بھی الحمدللہ. اور شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ کی ہتھیلی پہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتے تھے. ابے یار تم لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ 21ویں صدی میں رہنے کے بعد بھی جاہلوں والی باتیں نہ کیا کرو میرے سامنے، اور جاہلوں والے دعوے نہ کیا کرو سوشل میڈیا پر آ کر. تم لوگ جتنا مرضی کام کر لو اسلام کے خلاف، تم لوگ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے اسلام کا، کچھ بھی نہیں. یہ اسلام پوری دنیا کے سارے جھوٹے مذاہب پر غالب ہو جائے گا، اور اس کو اللہ ہی غالب کرے گا. تب ہوگا. کیسے کرے گا وہ اللہ کا کام ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہوں اسلام کے اندر. دنیا میں بڑے بڑے فن خان گزرے اسلام میں، ایک سے بڑھ کر ایک. امام بخاری نے اپنے حصے کا کام کیا، امام مسلم نے اپنا کام کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا کام کیا، مولانا ابرار عالم اپنا کام کر رہے ہیں، شاہ یقیق بابا اپنا کام کر رہے ہیں، لیجنڈ آف اللہ اپنا کام کر رہا ہے. ہم تو کریں گے. ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. جو کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہا ہے. ہر ایک کو اپنے بینیفٹس چاہیے، اور لیجنڈ کو بھی اپنے بینیفٹس چاہیے. ہم تو اللہ سے لیں گے، پر کافر کس سے لیں گے؟ کافروں کو دینے والا کون ہے؟ سوال تو یہ موسم کو ہمارا اللہ تو بدل دیتا ہے، اور ہم ریکویسٹ بھی کریں تو وہ بدل دیتا ہے. ہم دعا کر دیں تو بدل دیتا ہے. ہم فریاد کریں تو بدل دیتا ہے. ہم خواہش کریں تو وہ بدل دیتا ہے. وہ بارش برسا دیتا ہے، بارش بند کر دیتا ہے. اور لیجنڈ کے لیے تو خاص طور پر اس نے اتنی دفعہ کر کے دکھا دیا ہے کہ اب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی شک اور شبے کی. کہ لیجنڈ ارادہ کرے سردیاں ہو جائیں، لیجنڈ ارادہ کرے تو گرمی ہو جائے. یہ تو خدا کے کام ہوتے ہیں، انسان کا کام تو نہیں ہے یہ. تو پھر میرے ارادے کرنے سے یہ کام ہوئے کیسے تھے؟ یہ دکھانے کے لیے تھا بیٹا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھونکنے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کے تصرفات کا انکار کرنے والوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا انکار کرنے والوں، اپنی اوقات دیکھو. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو میں کیوں لا رہا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ تو بلیو کرنے والے موجود ہیں. وہ ٹھیک ہے ان کو کوئی خدا کا بیٹا مان کے کرتا ہے یا ویسے کرتا ہے، لیکن بلیو تو کرتے ہیں. پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا انکار کرنے والے تو زمین پہ 6 ارب سے زیادہ انسان ہیں. تو یہ ہستی ہیں جن کو مجھے رکھنا پڑے گا. ہاں ان کی بات کرتا ہوں. ہاں تو ان کے تصرفات کا انکار کرنے والے کافر اب کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے نہیں کیے تھے. اچھا راتوں رات آسمانوں کا سفر نہیں کیا تھا. اچھا کوا ننگا بیٹھا عجیب لگتا ہے کا؟ ہم کوٹ پہ یہ جیکٹ پہن کے بیٹھا تو عجیب لگتا ہے. ابے ڈھکنو، ابے بغیرتو، ابے شیطان کے کتو، تمہارے باپ میں دم نہیں ہے لیجنڈ کا پاؤں بھی ہلا سکے اسلام کی سچائی پہ. تم کیا جھوٹے مذاہب کا پرچار کرتے ہو؟ تم کیا جھوٹی سائنس کا پرچار کرتے ہو؟ تمہاری پڑھائی بھی، تمہاری سکھائی بھی سائنس میرے جوتے کی نوک پہ جا چکی ہے. تمہاری سکھائی بھی جھوٹی سائنس. تمہاری جھوٹی سائنس کے مطابق مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور میں نے مردہ زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے. تمہاری جھوٹی سائنس کے مطابق ایک انسان زمین پہ کھڑا ہو کے اشاروں سے سیاروں کو، آسمانوں کو، سورج کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، بارشوں کو، آندھی طوفانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ سب کر دیا اللہ کے حکم سے. تمہاری جھوٹی سائنس کے مطابق تو کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا جو اس کائنات کے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہو. اور لیجنڈ نے اسی کائنات کے بادشاہ کی ہیلپ لے کر یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ وہ بادشاہ جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے. اگر اس کائنات کا کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو لیجنڈ اکیلا خود سے کیسے کنٹرول کر لیتا ہے کائنات کو؟ اور پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کی بات بھی نہیں کی. ابھی تو زمین کے سیارے کی بات کر رہا ہوں، تمہارے اس پلانٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر میں آتا ہوں اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہوں. میں اس پلانٹ پہ آ کے ایسی کام کر کے بھاگ گیا ہوں، اور پھر آ جاتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، اور یہ میں کرتا رہوں گا.
جب تک بادشاہ سلامت مجھے یہاں پہ بھیجتے رہیں گے میں آتا رہوں گا اور کام کر کے بھاگتا رہوں گا اور ویڈیو مارتا رہوں گا، ایک ایک ٹکا ٹکا کے ماروں گا انشاءاللہ، اور تم لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ تم کتنے بے بس ہو، تمہارے شہروں کے اندر تم کتنے بے بس ہو، تم سردی کو بھی روک نہیں سکو گے، تم گرمی کو بھی روک نہیں سکو گے، تم آندھی طوفان و زلزلوں کو بھی نہیں روک سکو گے، تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی۔ اور ہمارے دین اسلام کے اندر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اگر ارادہ کریں، دعا کریں اللہ سے، تو تمہارے شہروں میں برستے ہوئے زلزلوں کو بھی روک سکتے ہیں، وہ سروس دے کے روک سکتے ہیں۔ جا کے دیکھ لو مولانا ابرار عالم کی سروسز، rightfulreligion.com ویب سائٹ پہ دیکھو وہ بندہ کیا سروس دے رہا ہے نا، تو جاؤ لے لو، رکوا لو اپنے ڈیزاسٹرز، رکوا لو اپنی چیزیں۔ مجھے نہیں پتا وہ بندہ کیسے کام کرتا ہے، پر ایک اور مسلم ہے اس دنیا کے اندر، وہ عجیب و غریب کارنامے دکھانے کے لیے تیار ہے اور اپنی سروسز دے رہا ہے، وہ بھی ہے۔ ایک مردہ لا علاج مریضوں کا آپریشن کر رہا ہے، سرجریاں کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، شاہ عقیق بابا۔ دیکھو تمہارے ملک میں کیسے کیسے مسلم بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہ کون چھپا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ چائنیز میں یوں کرنے والا کون سا بابا ہے۔ بابا لوگ بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں، ان باباؤں کو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، بابوں کو مذاق اڑانے والوں کے تو پھکیاں ہیں تھپڑوں کی، میری طرف سے روحانی تھپڑوں کی۔ میری کیا ہے، ان کی تھپڑیں پڑ رہی ہیں نا کافی، یہ گونج اس تھپڑ کی گونج تمہیں یاد رہے گی لیجنڈ کے چلے جانے کے بعد بھی، اس لیجنڈ کی گونج ہم جہاں چلے جاتے ہیں موسم دھرم برم ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لو دیکھو کراچی شہر کا نشر ہو کیا رہا ہے۔ بائی دا وے اس میں میرے ارادوں کی شمولیت ضروری نہیں ہے شامل ہونا، میرا بادشاہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اڑاؤ جتنا مذاق اڑانا ہے لیجنڈ کا، پاگل نفسیاتی بولنا ہے بولو، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی جو کچھ کر رہا ہے، جو کر چکا ہے اور جو کرتا رہے گا، اس کے اندر تمہارا باپ بھی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اللہ واحد القہار کے ساتھ، لیجنڈری فری لانسر آف پاکستان، بائی دا مرضی آف اللہ، اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔